بعد حر الشمس، جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے، اللہ نے نیند سے، کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں، اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا۔ حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھئی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی، آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا نا، آج حضور تیار ہو کے آئے، لیکن کہتے ہیں فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دبوچ لیا اور میں سو گیا، اور سب کچھ ہوتا رہا، گانے ہوتے رہے، آوازیں ہوتی رہیں، باجے بجتے رہے، لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی، مجلس اجڑ گئی، لوگ بھاگ گئے، سورج نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے، دیکھا تو کچھ نہیں، تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ ماذا رأیتا، آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو دونوں راتوں نیند آ گئی۔ اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے قانون میں ہم کیسے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام کر۔ ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں، چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فأخذ بثوب امہ، حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا، جیسے کہتے ہیں نا جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی، بس میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امہ، اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے کہا اب سفر ہے، شام تک جانا ہے، اتنا طویل سفر ہے اونٹوں کا، میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں، میں ضرور جاؤں۔ فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے، کہا چلے۔ جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے، اور قافلہ تو خوم شام یعنی شام کے قریب پہنچا، جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نشانیاں، علامات، امارات شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں ایک دیر تھا، دیر کہتے ہیں سومیا، جسے آپ کہہ لیں مندر یا عیسائیوں کا گرجا، یہ سوا میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں، اب تو ہر جگہ ہے، عیسائیوں کے مثلاً ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں، عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے، گرجا، یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا، گرجا۔ ویسے اللہ کی رحمت سے اب گر بھی رہے ہیں، ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور اس میں مسلمانوں کے مسجدیں مدرسے قائم ہو گئے۔ تو گر جانے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عبارت گر جائے، جب بدل گئی تو گویا گر گئی، اس کی بات تو ختم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمیوں کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی، جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا، وہ فوت ہو گئے، خواجہ محمد تو زندہ ہیں، اللہ کرے زندہ ہوں، جماعت اسلامی کے خواجہ تو فیض بہت پرانے ان کے لیڈر ہیں۔ تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے، تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو فیل، یعنی طفیل جلدی سے کہیں تو پھر تو طفیل بنے گا نا، اگر ایسا کہیں تو فیل، تمہارے تو نام میں فیل ہے، تم نے کیا جیتنا ہے، تو فیل۔ تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں۔ بہر صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، اور وہ کبھی اس دیر سے، اس سومیا سے، اس کلیسا سے باہر نہیں۔ اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں، جب یہ سفر پہ گئے تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو، لیکن وہ راہب باہر بھی آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھئی تمام مکے کا جو قافلہ ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت۔ ابو طالب حیران کہ بھئی یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے راہب، تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو، اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ، اور ہر آنے جانے والے کو، گزرنے والے کو، بستی والوں کو، سب کو کھلاؤ، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو۔ کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں۔ اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے
کہ حل ترکتم احدن، کسی کو چھوڑ کے آئے ہو، کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا، ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا، نگرانی کرے گا۔ اس نے کہا عجیب بات، بھائی میں نے سب کو دعوت دی تھی، بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے۔ اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو، جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے، تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو، پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے، آپ پر دھوپ نہیں پڑتی۔ جب آپ قریب آ گئے، بیٹھ گئے، ابو طالب سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول، یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا واللہ کذبت تھا، اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی، میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا۔ اس نے کہا نہیں، میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا؟ اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا۔ اس نے کہا ہاں پھر ٹھیک۔ اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی، آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، فرمایا اقسمک باللات والعزی، میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ نصرانی تھے، وہ نہیں لات عزا کو مانتے، لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات و عزا کو، اس لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہتا ہے یار چلو تمہیں اس کی قسم۔ تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزی، میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں سچ بتاؤ۔ حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزی، خبردار مجھے پھر نہ کہنا لات و عزا کی قسم، انی ابغضہم اشد البغض، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے۔ اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک۔ تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا فسا، اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو، کیا پوچھو؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں دیکھے۔ ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا۔ کیا نہیں وہ واقعہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخ، لیکن میں مجبور ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو، جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو۔ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بین کتفیہ، دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے یعنی وہ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا، اور اس کے اوپر بھی بال، اس ٹکڑے پر، اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے۔ بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیک، حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا نا جی اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں، اسی طرح وہ بال مبارک تھے، اور ادھر ادھر اس کے خال تھے، اس سیاہ تل جسے آپ کہتے ہیں اس کے ارد گرد تل تھے۔ جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئی، اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما، اس نے کہا ھذا نبی ھذہ الامہ، اس نے کہا ابی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ، اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے، ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو، یہ نبی ھذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑے شان والے آدمی۔ تو ابی طالب نے کہا کہ اچھا۔
اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھی وہ جلدی جلدی جڑ گئیں، مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلس تحتہ الا نبی، اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے، خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج. ابو طالب راضی ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے میں، لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں، شام کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ تو چلا گیا ہے شام ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں. مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے. پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. اسی اسنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی. حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی. حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ. اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیج دیتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی. انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شہرا ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرہ، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرہ کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے. میسرہ کہتا ہے کہ واللہ ہے، خدا کی قسم ہے، میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش. وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں. اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا. اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا. پھر مال بیچنے کے بعد میسرہ سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں کیوں جائیں، یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں گے. تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا. اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے 2 دفعہ نفع کمایا. یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا. بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے. اس نے میسرہ کو بلایا، اس نے کہا میسرہ یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے. راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں، سایہ اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں. میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا. بی بی خدیجہ تو حیران ہو. اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں.